خدائے قدوس کی ذات اقدس کا ظہور کامل اور اس زمین پر کاملیت کی زندگی گزارنے والی ایک ہی ذات ہے اور اس کا نام خداوند یسوع المسیح ہے۔ پیارے عزیز ناظرین، بہنوں بھائیو دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، اپنے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے۔ پچھلے 2 ہفتوں میں ہم نے حیات محمد یعنی لائف آف محمد، پیغمبر اسلام کی زندگی اور جس دور میں اور جس شہر میں پیدا ہوئے وہاں کے تمدن، وہاں کی باتوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ آج ہم پھر سے اس حیات محمد کو ہی آگے کنٹینیو کریں گے، جاری و ساری رکھیں گے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارے موضوع کی جو بنیاد ہے وہ یہ کتاب ہے حیات محمد، ٹھیک ہے جی، اور محمد حسین ہیکل نے اسے لکھا ہے۔ آج ہم تھوڑا اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم نے ایک اصول طے کیا تھا کہ آپ کو پتہ ہے جناب پیغمبر اسلام کی زندگی اور ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات کرنا بہت سینسٹیو ہوتا ہے، بالخصوص غیر مسلم حضرات کو اور ایون مسلمانوں کو بھی۔ اس کے اوپر بہت زیادہ آلریڈی فتویٰ بازی ہوئی اور کئی ایک لوگ مارے گئے، اس لیے ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہم کتاب حیات محمد اور اس کے مصنف ہیں محمد حسین ہیکل صاحب کو بنیاد بنا رہے ہیں اپنے ٹاپک کے لیے۔ تو آئیں تھوڑا سا آج آگے بڑھتے ہیں کہ بالخصوص جب آپ اس دنیا کے اندر آئے، پیدا ہوئے، تو آپ کی زندگی کیا تھی، اوائل میں کیا تھا، اور یہاں ہم پیج نمبر 139 پر ہیں، 139 کے اوپر، اور یہ 4تھا باب ہے اس کا، اور اس کا نام خود مصنف نے دیا ہے متاحل زندگی سے لے کر ابتدائے بعثت تک، یعنی آپ کی ابتدائی زندگی اور پھر بعثت تک، یعنی رسالت کا اعلان کرنے تک، نبی ہونے کا اعلان کرنے تک کیا تھا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ بیسیکلی آپ نے بیویاں بھی کیں اور سب کچھ جو ہے وہ اختیار کیا، اور پھر کئی ایک بیویاں کیں اور ان کے حق مہر ان کو ادا کیے، اور پھر لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ کی درخواست پر انہی کے ہاں بود و باش بھی اختیار کر لی، یعنی وہ اپنی بیوی کے ہاں رہنا شروع ہو گئے۔ اچھا، آج سے شوہر بننے اور باپ ہونے کے دونوں رخ سامنے آ گئے۔ کتاب زندگی کا وہ باب شروع ہوا جس میں آپ 25 سالہ پرسکون شباب میں خود کسی بے عنوانی کے قریب ہو کر نکلے نہ، اس عہد پرفتن جوانی کے شعلوں نے آپ کی ذات پر کوئی اثر ڈالا۔ آج سے وہ بے لوث شباب بھی اپنی رفیقہ حیات کی نظر کر دیا، یعنی وہ باقاعدہ طور پر اپنی زندگی جو ہے وہ گزارنا شروع ہو گئیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کے بطن سے جو ہے ان کے پیٹ سے 2 فرزند پیدا ہوئے، قاسم اور عبداللہ، جن کے القاب جو ہیں وہ ٹائٹل یہ تھے طاہر و طیب، ٹھیک ہے جی۔ تو کہتے ہیں کہ مگر دونوں کی دائمی مفارقت ان کی طفولیت میں ہی دوچار ہونا پڑا، یعنی وہ اپنے بچپن کے اندر ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور ان دونوں کے بعد 4 صاحبزادیاں جناب خدیجہ کے بطن مبارک سے متولد ہوئیں، اور جن پر شفقت اور الطاف پدری کا بہت گہرا سایہ رہا۔ یہ تھا جی آپ کی اولاد کے بارے میں کہ 2 جو ہے وہ بوائز پیدا ہوتے ہیں، میل چائلڈ پیدا ہوتے ہیں، وہ دونوں مر جاتے ہیں، اور ان کا نام ہے جی قاسم اور عبداللہ۔ پھر حلیہ مبارک جو مصنف نے لکھا وہ یہ ہے کہ خوبرو اور درمیانہ قد تھا، طویل القامت نہ تھے اور نہ ہی پست تھے، یعنی وہ چھوٹے قد کے نہیں تھے، اور اس پر سریع گنگریالے بال تھے، جبین ان کی کشادہ تھی اور بالوں سے بری ہوئی بویں تھیں، اور اس طرح کا جو حلیہ ہے انہوں نے کھینچا ہے
جناب پیغمبر اسلام کا کہ یہ پیغمبر اسلام کا حلیہ تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ نے جس شان سے زندگی کو گزارا اور جناب ابو طالب کے وہ جو ہے وہ سپرویژن میں رہے اور اس طرح سے جو ہے آپ آگے بڑھے اپنی جوانی کے اندر۔ اب وہ کہتے ہیں کہ کچھ جو ہے وہ شکست و تعمیر کے بھی معاملات وہاں پر ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ وہ ہے کہ قریش نے اطراف کعبہ کے 4 حصے کر کے گروہ میں تقسیم کر دیے۔ وہ کہتے ہیں جی کعبہ کی تقسیم ہو گئی اور 4 حصے کر دیے گئے، لیکن خدا کے خوف سے گرائے جانے میں، یعنی گرانا نہیں ان کو مناسب سمجھا، کعبہ کو پیش قدمی کرنے سے وہ قاصر رہے، انہوں نے ایسا مناسب نہیں کیا کہ ان کو گرا دیا جائے، لیکن اس کے حصے کر دیے گئے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر ہر شخص نے جو ہے، ہر قبیلے نے وہاں اپنا اپنا کام بنا لیا، اور پھر سے اس کی تعمیر کرنا جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے۔ اور لکھا ہے کہ جب تعمیر دوبارہ شروع کر دی گئی، دیوار اٹھانے کی غرض سے قریب کی ایک پہاڑی سے نیل گاؤں پتھر کی سلیں تراش کر لائی گئیں۔ جب دیواریں قد آور تک پہنچ گئیں تو حجر اسود کے نصب کرنے میں مقدم و غیر مقدم پر اختلاف پیدا ہو گیا۔ یعنی وہ جو آپ کو کالا سا پتھر وہاں ملتا ہے جس کو مسلمان بہن بھائی چومتے ہیں، اس کی ایک اپنی الگ ہسٹری ہے کہ وہ پتھر کیا تھا، اور کعبے میں نصب کرنے سے یعنی اسلام سے پہلے اس کے ساتھ رویہ کیا تھا۔ میں اس وقت اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ حیات محمد کے اوپر میں فوکس کروں۔ بھالکیف اس پتھر کی بڑی عجیب اور یہ سمجھوں کہ بڑی غریب ہسٹری ہے، تاریخ موجود ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ عورتیں کس طرح سے مس کیا کرتی تھیں اپنے آپ کو، ان کا جو گندا خون ہوتا تھا وہ لگایا جاتا تھا، اور کعبے کے اندر ننگا طواف ہوتا تھا، اور آج بھی اس پتھر کو چومتے۔ تو کہتے ہیں اس پتھر کو لگانے پر اختلاف ہوا، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ وہاں پر جب اختلاف ہوتا ہے تو پیغمبر اسلام نے جو ہے وہ ایک ڈیسائیڈ کیا کہ کل ہم جب پتھر لگائیں گے تو سارے قبائل کو اپنے اکٹھا کیا تاکہ ہر فریق کا جب بیان ہے غور سے سنا جا سکے، اور سب نے پھر جو ہے وہ کوشش کی، اور یوں حجر اسود جو ہے ہر خاندان کا سردار چادر کے 4 کنارے پکڑ کر محل نصب کے قریب لے آئے، اور اس طرح تعمیل کی گئی۔ حجر اسود جو ہے کالا پتھر اپنے مقام کے قریب پہنچ گیا تو پیغمبر اسلام نے اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کے محل پر رکھ دیا۔ اتنا بڑا فتنہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں کہ کعبے کی تعمیر و ترقی میں بھی جو ہے 2 مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں۔ 25 یا 35 برس کے جب آپ تھے، دونوں میں اختلاف تھوڑا سا موجود ہے کہ کس عمر کے اندر جو ہے یہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ جناب عبد المطلب کی جو ہے وہ رحلت کے بعد تو یہ خطرات اور بھی بڑھ گئے تھے۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ دونوں میں اقتدار کی کشمکش نے زور پکڑ لیا۔ اب بنو ہاشم اور بنو امیہ کی جنگ اور قریش کا جو اختلاف ہے وہ بہت پرانا ہے، تو اہل مکہ کے لیے یہ جو سارے مسائل تھے یہ اور بھی مسائل کا پیش خیمہ بنتے چلے گئے، اور پھر کعبہ کی تقدیس کا سکہ دلوں پر نہ ہوتا تو کوئی شاید حریف جو ہے وہ مکہ کو اپنے زیر نگین کر لیتا، یعنی اپنے قبضے میں کر لیتا، پر کعبے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سکا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک اور واقعہ ہوا ہے، اور وہ واقعہ حیات محمد سے ریلیٹڈ، یعنی لائف آف محمد کے اوپر یہ کتاب بھی لکھی ہے، اور ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ جناب یہاں پر آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ اہم مسئلہ ملنے والا ہے آپ کی اولاد کے متعلق۔ اور یہاں پہ مصنف 143 پیج پہ لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے زندگی کے کئی سال اپنے ہم وطنوں کے ساتھ گزارے۔ اس دور میں انہیں اپنی رفیقہ حیات یعنی بیوی جناب حضرت خدیجہ کی گود ہری بری دیکھنے کا بے حد اشتیاق تھا، اور ان کے پیٹ سے جب 2 فرزند اور 4 صاحبزادیاں پیدا ہوئیں، صاحبزادوں میں ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، جیسے ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، اور دونوں کے القاب بھی تھے، اور پھر بیٹیوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ ہیں۔ تو شیعہ حضرات صرف جناب حضرت فاطمہ کو بیٹی مانتے ہیں، باقی 3 کو نہیں، لیکن سنی مسلم جو ہے وہ 4 مانتے ہیں۔ بہرکیف یہ اسلام کا انٹرنل اختلاف ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دونوں صاحبزادے جو ہیں
وہ بعثت سے قبل یعنی اعلان نبوت سے پہلے ہی جو ہے وہ فوت ہو چکے تھے، اور جن کی موت کا ماں اور باپ دونوں کو بے حد صدمہ ہوا۔ لیکن امپورٹنٹ بات کیا ہے، لکھا ہے کہ باپ اپنی جگہ ان کے غم میں گرفتار اور ممتا کی ماری ماں کے کلیجے میں بیٹوں کی موت کے غم سے دو رشتے ہوئے نسور بن گئے، یعنی دونوں غم زدہ تھے۔ بلا تردید کہا جا سکتا ہے کہ ان بیٹوں کی موت کے غم سے دو رشتے ہوئے ناسور بن گئے تھے، زخم بن گئے تھے۔ ان حوادث کے اثر میں ہر موقع پر جناب خدیجہ نے بتوں کے حضور، اب یاد رکھیے کہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ حیات محمد پیج نمبر ہے 143 اس کے اوپر لکھا ہے کہ جب وہ دونوں بیٹے فوت ہو جاتے ہیں تو جناب پیغمبر اسلام کو بھی، اس وقت وہ پیغمبر اسلام نہیں تھے، غم ہوتا ہے، اور آپ کی بیوی کو بھی۔ تو کہتے ہیں کہ جب یہ گہرا غم ان کے دلوں پہ لگا تو جناب خدیجہ نے اپنے بتوں کے حضور یہی فریاد کی ہوگی کہ اے میرے معبودو، تم نے مجھ پر کیوں رحم نہیں کیا؟ اگر اسے مجھ سے جدا ہی کر لیا تھا تو میرے دل کو ڈھارس ہوتی، جسے اس کی جدائی کے غم میں کسی وقت چین نصیب نہیں ہوا۔ یاد رکھیے یہ ہے جی حیات محمد۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ نعتیں قصیدے سنتے ہیں کہ پیغمبر اسلام شروع ہی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور جناب حضرت خدیجہ بڑی عبادت گزار تھیں۔ آج میں اپنے ناظرین کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے ہی حضرت خدیجہ کا وصال ہو چکا تھا، انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے کوئی نماز نہیں پڑھی۔ اور حیات محمد کا مصنف یہ لکھ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، ٹاپک ہے حیات محمد، لائف آف محمد۔ وہ کہتے جب ان کے صاحبزادے کی ڈیتھ ہوگی دونوں کی تو اپنے بتوں کے حضور وہ فریاد کی انہوں نے کہ تم نے مجھے ایسا کیوں کر دیا۔ اور اسی طرح باپ بھی فرزندوں کی موت پر ہراساں سے رہتے ہوں گے، یعنی جناب محمد بھی جو ہے وہ الٹیمیٹلی بہت خوفزدہ ہوں گے کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لڑکوں کو وہاں بہت زیادہ اہمیت دی جاتی تھی، اور اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ پھر ایک واقعہ اور ہوا کہ جب وہ دو فرزند مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس صدمہ کے نتائج پر مزید غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کی بھی زندگی کے اس دور میں اپنے لیے بیٹے کی جگہ خالی دیکھنا پسند نہ کرتے تھے۔ اور پھر کیا ہوا، جیسا کہ زید ابن حارثہ کے واقعہ سے اندازہ کی جاتا ہے، جن کی خریداری پر آپ نے اپنی رفیقہ زندگی سے اشارہ فرمایا اور بعد میں زید کو آزاد کر کے اپنا متبنہ قرار دے دیا تھا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا، ٹھیک ہے جی۔ جس کے بعد وہ ابن حارثہ کی بجائے زید بن محمد سے شہرت پذیر ہوئے۔ یہی زید پیغمبر اسلام کے مخلص ترین صحابی اور بہترین پیروکار بھی تھے۔ اب یہ سن لیجئے، یہ وہ زید ابن حارثہ ہیں جن کے ساتھ آپ کی کزن کا جناب زینب کا نکاح ہوا تھا، شادی ہوئی تھی، اور بعد میں وہ جو زینب ہیں وہ جناب پیغمبر اسلام اپنی بیوی بنا لیتے ہیں۔ اور مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفہیم میں لکھا ہے کہ وہاں بہت شور و گل ہوا، لوگوں نے بہت زیادہ اعتراض کیا، کیونکہ منہ بولے بیٹے کی جو بیوی ہوتی تھی وہ بیٹی کی طرح ہوتی تھی، لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا کہ متبنہ بیٹا جس کے نام کی شہرت بھی زید بن محمد نام لے کر لوگ پکارتے تھے، ان کی بیوی زینب کو جناب پیغمبر اسلام نے اپنے بیوی بنا لیا، تو وہاں لوگوں کے اندر بہت زیادہ اعتراض بھی ہوا۔ یہ وہ زید بن حارثہ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اب یہ واقعہ جو ہے وہ بڑا عجیب تر ہے۔ لکھا ہے کہ مسلم ہے کہ فرزندوں کی موت کے صدمہ سے پیغمبر اسلام کی زندگی کس طرح غم و الام کا ملجا یعنی مرکز بن گئی تھی، اور یہ بھی ناقابل انکار ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنے پارا ہائے جگر کو خاک میں ملتے ہوئے دیکھ کر بتوں کے سامنے جس طرح واہ ویلا کیا ہوگا۔ اب میں تو نہیں کہہ رہا جی جناب خدیجہ بتوں کے پاس گئیں، واہ ویلا کیا، پھر ان سے فریادیں کیں، یہ جناب محمد حسین، محمد جناب پیغمبر اسلام کا نام ہے، حسین ان کے نواسے کا نام ہے جسے شہید کربلا کہا جاتا ہے۔ تو وہ خود مسلمان مصنف کہہ رہا ہے کہ جناب وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے ہوں گے اور انہوں نے واویلا بتوں کے سامنے کیا ہوگا،
اور جناب پیغمبر اسلام کے دل پر بھی اثر لیا ہوگا، اور ان سارے حادثات سے قبل بھی عرصہ سے پیغمبر اسلام اپنی رفیقہ حیات کو بتان کعبہ کے حضور سر نیاز زمین پر رکھتے ہوئے دیکھا کیے۔ آپ نے اپنی اہلیہ کو حبل، لات، منات اور عزا میں سے ہر ایک کے چہرے پر، غور کے ساتھ سنیے، ہر ایک کے چہرے پر قربانی کے خون سے غازہ کرتے دیکھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب یاد رکھیے کہ میں نہیں کہہ رہا، اور پیج نمبر اس کا 144 ہے، 144 صفحہ کے اوپر لکھا ہے کہ جب یہ سارے حادثے ہوتے ہیں، آلدو زید بن حارثہ کو آپ نے اپنا منہ بڑھا بیٹا بنا لیا، لیکن پھر بھی وہ غم میں تھے، اور لکھا ہے کہ بتوں کے آگے آپ کی بیوی واویلا کرتی تھی، اور پھر جناب پیغمبر اسلام کو بہت زیادہ غم تھا، انہوں نے بھی اس کا اثر لیا، اور پھر یہ بھی کہ پیغمبر اسلام نے اپنی بیوی کو کعبے کے بتوں کے سامنے اپنا سر سجدے میں فریاد میں رکھتے ہوئے دیکھا، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کی اپنی بیوی خدیجہ نے کیا کیا کہ وہاں پہ بڑے بت تھے، حبل، لات، منات اور عزا، ہر ایک کے سامنے انہوں نے ان کے چہرے پر قربانی کے خون سے ان کو ملا اور خون ان کے اوپر انڈیلا، اور پھر یہ جان گئے کہ ان کی اہلیہ ان بتوں کی ناز برداری سے مقصد تو اپنے غم کی تلافی کرنا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ ان کے پاس جاتی تھیں اور بتوں سے اوپر قربانی کی اور ان کے اوپر خون ملتی تھیں، اور پیغمبر اسلام کو ان ساری باتوں کا پتہ تھا۔ وہ لوگ جو شیعہ مسلمان یا سنی مسلمان کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی غیر معبودوں کے سامنے نہیں گئے، شروع دن سے ہی یہ تاریخ کی کتاب ہے، اور اس کا نام بھی حیات محمد ہے، اور الٹیمیٹلی یہ ایک مسلمان مصنف نے لکھی ہے، اور ہمارا موضوع بھی جو ہے وہ بھی حیات محمد یعنی لائف آف محمد ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا معاملہ جو ہے ہوا۔ اب آپ ناظرین سوچ سکتے ہیں کہ منہ سے باتیں کہنا کچھ اور ہے، لیکن لکھی ہوئی کتابوں کی باتیں اور جو دلیل ہے وہ کوئی اور ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے محسوس کر لیا کہ آپ کی بیوی نہ تو بتوں کے تقرب سے کچھ حاصل ہوا، اور نہ انہیں قربانی کے خون میں ترانے پر بی بی کے غم کے اندر کمی ہوئی۔ وہ کہتے ہیں دو باتیں جی، بتوں کے تقرب، سجدہ کرنا، دعا کرنا، پھر ان کے نام کی قربانی کرنا، اور قربانی کا خون لے کر ان کے چہروں پہ ملنا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ اپنی بیوی کی زندگی کا ان کے معبودوں کے لیے نیاز مندی پر یہ صلہ دے کر جناب پیغمبر اسلام کی جو قوت فکر کہیں سے کہیں جا پہنچی۔ آپ دیکھیے کہ کہاں سے کہاں جا پہنچی، لیکن بہرکیف یہ حیات محمد کی اہم ترین بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ چونکہ میں اپنی طرف سے کہوں گا، کوئی بھی غیر مسلم یہ بات کہے گا تو اس کے اوپر فتویٰ بازی ہوگی، اس کی جان کو خطرہ ہوگا، لیکن اعلان کہہ رہا ہوں یہ میری باتیں نہیں ہیں، پیج نمبر میں اناؤنس کر رہا ہوں، اور کتاب کا نام ہے حیات محمد۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرتا چلا جاؤں گا، یہ اولڈسٹ ایڈیشن ہے اس کا، یہ بہت پرانی کتاب جو میرے پاس اصل ہے، اور کلب روڈ سے چھپی ہے۔ آج کل بھی مارکیٹ کے اندر کتاب یہ ہے، لیکن ان کے اندر ہو سکتا ہے وہ پیجز نہ ہوں اور یہ باتیں نکال دی گئی ہوں، اور یہی ایک وہ بات ہے جس کو ہم انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، کہ کتابیں بدلی جا رہی ہیں، بریکٹ ڈالا جا رہی ہے حدیث کے ترجمے میں، قرآن کے ترجمے میں، تاکہ حقیقت لوگوں تک نہ پہنچے۔ بہرکیف ہم یہ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اور پھر آپ کو یہ علم فراہم کر رہے ہیں کہ آپ کی زندگی کے واقعات کیا تھے۔ پھر وہ پیج نمبر 145 پر بھی لکھتے ہیں کہ مسئلہ کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ جو بت ہوتے تھے ان کے ساتھ جو تقرب تھا، اور کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر اسلام ہر حادثہ پر غور فرماتے، اپنے کرب و جوار میں رہنے والوں سے ان بتوں کی ستائش بھی سنتے جنہیں وہ خدا کے درجہ پر فائز سمجھے بیٹھے تھے، اور انہی بتوں کے خلاف یہود و نصارہ کی حرف گیری سے بھی آپ کے کان آشنا ہوتے۔ اب یاد رکھیے، وہ کہتے ہیں کہ وہاں صرف بت نہیں تھے جناب، بلکہ بتوں کو خدا مانا جاتا تھا، ان کا تقرب ہوتا تھا۔ لیکن یہود و نصارہ جو ہے وہ بت پرستی کے خلاف تھے، کیونکہ بت پرستی بائبل مقدس کے اندر منع ہے، بلکہ یہ لکھا ہے کہ کسی چیز کی تم شبیہ بھی نہ بنانا۔ میں تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں شریعت کی کتاب میں سے، خروج کی کتاب، بائبل مقدس میں جب آپ پڑھتے ہیں، اور اس کے 20ویں باب کے اندر سے میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ ہو جو حیات محمد میں لکھا ہے بائبل مقدس کے اندر ہزاروں سال
سے موجود ہے اور بالخصوص پیغمبر اسلام سے 600-700 سال پہلے موجود تھا۔ تو 20واں باب ہے جی خروج کی کتاب کا، اور اس کی پہلی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا، نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں، اور ہزاروں پر جو مجھ سے محبت رکھتے اور میرے حکموں کو مانتے ہیں رحم کرتا ہوں۔ تو پیارے عزیزو یاد رکھیے کلام مقدس میں لکھا ہے، اور حیات محمد اس کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہود و نصارہ انہی بتوں کے خلاف یہود و نصارہ کی حرب گیری بھی جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ ان کے اوپر وہ تنقید کرتے تھے کہ بت پرستی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ان کے اوپر۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ جناب پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک اور چیپٹر حیات محمد، کہتے ہیں کہ جب یہ سارے واقعات ہو رہے تھے تو آپ ان چیزوں کے اندر جو فکر تھی، سب کچھ جو تھی وہ جو ہے وہ اپنے اندر لیتے رہے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ اور نہ آپ کا نسب العین ورقہ بن نوفل کی طرح کا حکیم و فیلسوف بننا تھا، آپ کا عزم و ارادہ اس سے کہیں بلند تھا، آپ حق اور صرف حق کے طالب تھے، اس لیے یہ یاد رکھ لیں کہ کیا ہے، اس لیے صبح و شام فکر و تدبر اور غور و خوض میں ڈوبے رہتے تھے، بالکل فطری امر تھا، آپ سب کچھ سوچتے مگر کسی سے بھی اپنے دل کی پریشانی کا اظہار نہیں کرتے۔ ہوتا یہ کیا تھا، کہتے کہ اس دور میں رسم تھی کہ لوگ کیا کرتے تھے، مکاشفہ کو حاصل کرنے کے لیے، اور جو مرتاز اشخاص تھے سال بھر میں ایک دفعہ مرتبہ چلہ کشی کے لیے آبادی سے دور کسی تنہائی کے مقام پر چلے جایا کرتے تھے۔ میں ایگزیکٹ کوٹ کر رہا ہوں کہ جو روحانی دنیا سے کوئی سپر نیچرل پاور لینا چاہتے ہیں، چلہ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کے، اور کچھ لوگ جو مرتاز تھے وہ بھی دور چلے جاتے تھے تنہائی میں، اور پھر اپنے ڈھپ پر عبادت میں مستغرق یعنی غرق ہو جاتے تھے، اور اسی طریقے عبادت کو تخنث سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ عبادت کا ایک طریقہ تھا جی، اپنی آبادی سے گھر والوں سے دور چلے جانا اور پھر وہاں جا کر مراقبہ کرنا یا میڈیٹیٹ کرنا، جو کچھ بھی آپ کہہ لیں، جیسے آج بھی بدھا کے لوگ کرتے ہیں، کچھ اور لوگ بھی کرتے ہیں، مسلمان کے اندر چلہ کشی بہت مشہور ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب وہ اس میں غرق ہو جاتے تھے تو ان کا مقصد بتوں کا تقرب ہوتا، جس سے وہ خود کو ان کے کرم و بخشش کا حقدار سمجھتے، اور اس طریقے عبادت کو تخنث سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ اب یاد رکھیے یہ ایک کتاب جو ہے حیات محمد، اس کا پیج نمبر 145 ہے، اس پہ لکھا ہے، اور ہوتا کیا ہے، کہتے ہیں خود مصنف لکھتا ہے لائف آف محمد، حیات محمد ہمارا ٹاپک ہے، کہ جناب پیغمبر اسلام نے عبادت کی اسی راہ کو فکر و تعمق کے لیے بہترین ذریعہ سمجھا، اور جس معرفت کے لیے وہ اپنے بد و شعور سے بے قرار تھے، اسی کے حصول میں اسے مفید جان کر مکہ سے 2 میل کے فاصلے پر اس غار کو پسند کیا جس کا نام ہرا ہے، یعنی غار ہرا، کیو آف ہرا جسے کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں جو وہاں لوگ کر رہے تھے کہ بتوں کا تقرب اور اسپرچویلٹی کو حاصل کیے جائے، اسی طریقے کو آپ نے اختیار کیا، اور پھر وہاں غار ہرا میں آپ بھی جاتے۔ ریاضت تنہائی میں اس سے بہتر کوئی جگہ نہ تھی۔ آپ ہر سال رمضان کا پورا مہینہ جو ہے وہ بسر کرتے تھے۔ ابھی تک جو ہے روزے فرض نہیں ہوئے، یاد رکھیے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں شاید اسلام آنے کے بعد، بلکہ وہاں پر یہ مہینہ آلریڈی موجود تھا، مہینوں کے نام موجود تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دیانتداری کے ساتھ لوگوں سے گفتگو کریں ناظرین، اور ان کو سمجھائیں۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس وقت جہاں کہیں پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت ساری معلومات جو ہے وہ حیات محمد یعنی لائف آف محمد کے بارے میں مل رہی ہیں، پیغمبر اسلام کی زندگی کے بارے میں۔ تو کہتے ہیں کہ وہاں آپ جایا کرتے تھے، اور پورا مہینہ گھر سے مہینہ بھر کے لیے مختصر سا کھانا پینا ساتھ لے جاتے، اور دنیا و ما فیہا سے بے خبر یکسوئی کے ساتھ
فکر و تامل میں ڈوبے رہتے، اس حالت میں کھانے پینے حتیٰ کہ اپنی ذات تک کا ہوش نہ رہتا۔ تو اب یہ ایک منک کی زندگی بسر کرتے تھے، ایک درویش کی زندگی تھی، یا پھر جو کچھ بھی تھا، لیکن ہم خلاصہ پڑھ چکے اسے تخنص کہا جاتا تھا، اور اس سے مراد کیا ہوتی تھی کہ بتوں کا تقرب اور اس طرح کی ماورائی طاقتوں تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ کے لیے اہل مکہ کے معاشرے میں دلچسپی نہ ہونے سے غار حرا کا تخنص بجائے خود ایک انجمن تھی، یعنی وہیں آپ رہتے، اور پھر اپنے پیدا شدہ تصورات کو مختلف انداز سے گردش ملا کر کئی طریقوں سے انہیں پرکھتے، اور ان کے مقابلہ میں معاشرہ کے مذہبی تصورات سے جن میں کافی ساری خرابی تھی کوئی اہمیت نظر نہ آتی، بلکہ وہ خود کو دور لے جاتے۔ تو تلاش حقیقت، پیغمبر اسلام حرا میں اس حقیقت کے یعنی اس چیز کو پانے کے لیے جویا تھے جو نہ تو آپ کو یہود کے اسفار میں ملی، نہ مسیحی رہبان کے زاویوں میں اس کا نشان ملا۔ الٹیمیٹلی یہ اس طرح کا کوئی تصور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں نہیں دیا۔ یا یہود تو جو ہے وہ کانگریگیشنل جو ہے عبادت کرتے تھے ٹیبرنیکل کے اندر، تو اس طرح کی بات نہیں تھی، کہتے جی وہاں نہیں ملا تو نہیں ملا۔ الٹیمیٹلی یہ کیا ہوا کہ پہلی کتابوں کے خلاف تھا جو انداز آپ نے اپنایا۔ پہلے توریت شریف، انجیل شریف، صحائف انبیاء بھی نہیں ملا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری جب باتیں ہوتی گئیں تو وہاں پر آپ جب جاتے تھے تو وہاں آپ کے ساتھ بہت بڑا معاملہ جو ہے وہ پیش آنے والا ہے، جس کو میں پڑھ کے سناؤں گا۔ تو کہتے ہیں کہ حقیقت کی تلاش میں روح کو اس بلندی پر لے جاتے جہاں ظلمتوں کے اندر سے وہ خلوت اور جلوت کی تلاش میں تھے، اور پھر وہ چاہتے تھے کہ ریاضت کر کے میں جو ہے اس قسم کے مسائل پر غور کروں تاکہ مجھے حقیقت مل جائے۔ اور رمضان کا مہینہ ختم ہو جانے پر دولت قضا پر تشریف لے آتے، لیکن وہ تصورات بدستور ذہن پر چھائے رہتے تھے۔ پیارے عزیزو، اگلے پروگرام میں ہم کچھ اور عرض کریں گے۔ اب وقت دعا ہے، ہمیں دعا مانگنی ہے، ٹائم اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ پیارے آسمانی روحانی باپ، یسوع مسیح کے نام سے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ زندہ پاک خدا، آج کی ساری گفتگو کو ہمارے لیے اور سب کے لیے باعث برکت بنا۔ اس پروگرام کو بلیس کر یسوع مسیح کے نام سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ بہت ہی اہم موضوع حیات محمد یعنی لائف آف محمد۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ بہت بہت شکریہ، خدا حافظ، تھینک یو سو مچ۔